مسٹر علی رضا صاحب سناؤ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ، مولا کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے۔ بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ آپ سے بات ہو جائے، تو آج موقع ملا ہے۔ میں بڑا خوش ہوں آج، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے علی رضا صاحب؟ جی انٹرنیٹ میں آپ کا انڈیا بڑا سے بات صاف ہے۔ کر رہا ہوں، مہاراشٹر کہاں انڈیا سے۔ کہاں سے؟ انڈیا سے؟ انٹرنیٹ آپ کا جی جی اچھا ہے، ماشاء اللہ، پکچر کی کوالٹی بہت ہائی ہے ماشاء اللہ۔ سنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جی آگا میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے ایشین سب کانٹیننٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب سادات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ مومنین سے اپنوں کو افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہوں ہیں کہ ہم افضل ہیں، اور ہوں مومنین جو ہے ان کو بہت ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہوں اگر آپ کچھ کمنٹ کر دیں تو تو اس کے متعلق ہم مہربانی نے ہوگی آپ کی۔ بتا دیا۔ آپ کے انڈیا پاکستان میں جہالت بہت عام ہے، بلکہ عراق میں بھی ہے اور ایران میں بھی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین وہی ہے جو تقوی رکھتا ہے، اور جو ایک مومن کی اہانت کرے اس کو کم سمجھے۔ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن جو ہے کعبہ سے بھی زیادہ حرمت رکھتی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بے شمار احادیث میں انہوں نے شیعوں کو اپنا اہل بیت بولا ہے، اپنے فرزند بولا ہے، اور ان کے بے شمار احادیث میں یہی ہے کہ مومن چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نور سے خلق فرمایا جس سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ یہ بہت سارے احادیث میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے اور شک، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اکثر انصار اور ان کے اکثر یاور وہ غیر سید تھے، یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اپنوں میں بھی وہ اکیلے تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اکثر کزن جو تھے ان کے مخالف تھے، کچھ ساتھ بھی تھے لیکن اکثر کزن ان کے مخالف تھے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام، اسی طرح بقیہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو جہالت پہ مبتنی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ بالکل بالکل۔ سادات کے متعلق کچھ احادیث لوگوں میں رائج ہیں جو جھوٹی احادیث ہیں، جو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ احادیث ہیں جو سادات کی فضیلت پر ہے، میں کچھ احادیث ہیں سادات کی فضیلت، لیکن وہ کم ہیں، اور فضیلت اتنی کوئی پررنگ فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر شیعوں کی فضیلت والے احادیث دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں جو فضیلت ہے وہ بہت عمدہ فضیلت ہے، یعنی قیاس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ماشاء سیادت کی جو فضیلت ہے، سیادت کی جو فضیلت ہے، ایسے نہیں کہ فضیلت نہیں، فضیلت ہے، وہ احادیث کم ہے، اور فضیلت اتنی بھرپور نہیں ہے، لیکن جو اصل جو فضیلت شیعوں کی بیان کی گئی ہے وہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس کی تعریف بھی زیادہ ہے، اور اس میں جو فضیلت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی آپ تو کا بہت واضح ہے۔ سیادت کی فضیلت اور تشیع کی فضیلت کا اگر قیاس کیا جائے تو ایسے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تشیع کی فضیلت آسمان، اور سیادت کی فضیلت یہ بھی فضیلت ہے لیکن اس کا درجہ بہت کم، اس طرح فضیلت ہے۔ تو آپ کے انڈیا بالکل پاکستان میں بالکل جو ذہنیت اور جو کلچر ہے یہ جہالت پہ مبتنی ہے۔ یہ بالکل بالکل ایسے ہی۔ بنی عباس کے زمانے میں یہ، کیونکہ بنی عباس وہ سید تھے اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے تھے، اور اسی لیے ان کو حکومت ملی کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہ ہم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اس طرح۔ جی جی تو اسی طرح۔ ان لوگوں نے یہ بہت ساری چیزیں رواج دیں، اس زمانے سے یہ چیزیں رائج ہو گئیں کہ اور بعض علاقوں میں یہ زیادہ ہیں، بعض علاقوں میں ابھی تک دیکھیں شیعہ علماء سید جو ہیں وہ سیاہ امامہ پہنتے ہیں۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے جی کہ جی سید سیاہ امامہ پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا ہے، سبز بھی پہنا ہے، کالا بھی پہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی علامت، کس کی علامت کہاں سے آئی ہے؟ یہ بنی عباس کی علامت ہے۔ شیعہ مولویوں نے وہ بنی عباس کی جو روایت ابھی تک قائم رکھا ہے، سیستانی صاحب یہ کالا امامہ پہنتے ہیں، یہ کوئی حدیث ہے کہ سید جو ہے کالا کالا ہی امامہ پہن لے، سفید نہیں پہن سکتے، یا ایک منفرد بالکل لباس ایسا پہن ہی۔ لے؟ یہ کس کی؟ یہ بنی عباس کی روایت ہے۔ تو شیعہ کلچر، شیعہ مذہب جو ہے نا، شیعہ مذہب وہ چیز جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا وہ کافی مختلف ہے اس چیزوں سے جس مسیر پہ شیعہ علماء جا رہے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اور جو چیزوں کو وہ لوگوں کو عوام کو بتاتے ہیں ممبروں سے، وہ کافی مختلف ہے۔ تو اہل بیت علیہ بالکل السلام کی ایسا ہی۔ احادیث یہ، اگر آپ اس موضوع پہ، تو میری تقریرات وغیرہ میں نے کی ہوئی ہے، وہاں پہ ہمارے آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں نا، وہاں پہ ایک ہے کہ مولوی تاج الدین حیدری کے ایک اس نے کتاب لکھا ہے، فضائل السادات، اس طرح کوئی کتاب تھا، تو اس میں کفریات کا جائزہ، کچھ کفریات کا میں نے جائزہ لیا، کچھ کا میں نے جواب دیا۔ اگر وہاں پہ ماشاء آپ چلے جائیں تو وہاں پہ میں نے بہت ساری باتوں کو بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے،
مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں ماشاءاللہ سادات بہت زیادہ ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی جی ہے، جی لیکن حقیقت یہی ہے کہ تشیع کی فضیلت بہت عظیم ہے، سیادت بھی فضیلت ہے، بالکل لیکن ان دونوں کا قیاس نہیں ہے، تشیع کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور مومن کو کم سمجھنا، مومن کی تحقیر کرنا، یہ گناہ کبیرہ، فسق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مومن کو اگر کسی مومن کو، کسی شیعہ کو، کیونکہ اس کا باپ ہندو تھا یا دادا ہندو تھا، اس وجہ سے اس کو کم سمجھیں، تحقیر کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فسق اعظم ہے، یہ کفر کی حد تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ جی السلام جی کے شیعوں، اصلاً ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ 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 تبرہ اور تولا کیا ہے؟ کہ امام علی علیہ السلام سے محبت کرنا، اور اس کے ان کے محبوں سے محبت کرنا، ان کے شیعوں سے محبت کرنا، سر نہیں کہ آپ صرف اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں سے محبت کرنا یہ فریضہ ہے، یہ واجب ہے، ان کی قدر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا قضاء حاجت کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت۔ بالکل، بہت اوکے، بہت تھینک یو شکریہ آغا، سر، مزید اوکے ایک سوال میں کر لوں؟ جی سر، پوچھیں بھائی۔ آغا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے جاب زیادہ ترجیح دی ہے، جاب کے لیے یا بزنس کے لیے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بزنس تجارت، احادیث میں ہے کہ رزق کے 10 یا 12 اجزاء ہیں، اس میں سے 11 یا 9 جز جو ہے تجارت میں، خرید و فروخت میں ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ کس میں ہے کہ آپ کسی کا مزدوری کریں، کسی شخص کے لیے تنخواہ کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو بزنس کی بہت بہت، شکریہ۔ اس زمانے میں بزنس کیا ہوتا تھا؟ خرید و فروخت ہوتا تھا نا، آپ کسی شہر سے گندم لے لیں، دوسرے شہر میں گندم بھیج دیں، اس طرح ہوتا تھا تجارت، ٹھیک ہے نا؟ سامان لے کے دوسرے شہر میں بھیج دینا، یا اپنے شہر میں بھیج دینا، بھائی کسی سے آپ جانور خریدتے ہیں پھر اس کو فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے دکان کھولنے کی۔ اہل بیت ماشاء علیہ السلام اپنے شیعوں کو بتاتا تھا کہ عبادت کی طرف جاؤ، یعنی کہتا تھا جاؤ اپنے دکان کھول دو، دکان میں بیٹھو، اوکے؟ اللہ آپ کو سلام تھی، تھینک یو سر۔ چلیں جی، آتے ہیں بھائی، ٹک ٹاک سے کالر لیتے ہیں، ٹک ٹاک آ جاؤ بھائی، ٹک ٹاک بھائی کون ہے؟ زیب اپنے مائک کھولے بھائی، علی زیب۔ زیب قریشی السلام صاحب، علیکم۔ علیکم السلام علی جی زیب سر، بھائی، کہاں السلام سے کال علیکم فرمایا آپ نے؟ سر، میں پاکستان لاڑکانہ سے۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ سر میرا آپ سے ایک سوال تھا، اس کے بعد آپ مجھے کلمہ حق پڑھا دیں۔ جی سر۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ایک مناظرے میں ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی تھی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، بخاری مسلم سے تھی آئی تھنک سو۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے بعد کے ایسے آئمہ آئیں گے جو نہ میری سنت پہ ہوں گے نہ میری ہدایت پہ ہوں گے، وہ ظاہر میں جو ہے وہ انسان اور مطلب کہ شیطان ہوں گے، ایسی کچھ تھی حدیث تھی۔ تو میں نے وہ جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی یہاں پر لائیو اسٹریمس ہوتی ہیں نا، تو پھر میں اہل سنت کے یہاں گیا، میں نے وہ حدیث ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ حدیث تو صحیح ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے تو پھر آپ مجھے جواب دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام بھی آتے ہیں، آپ نے یہ نہیں سوچا؟ میں نے کہا کہ حسن علیہ صاحب کا میں نے مناظرہ جب دیکھا تھا تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا تھا، کیونکہ جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بتائی تھی، وہ صحابی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 خلفاء کی حکومت میں رہا تھا نا، اور مولا علی علیہ السلام کی حکومت میں تو وہ تھا ہی نہیں۔ جی سر، جی سر، بالکل اور آپ نے کوئی صحیح اس کے فرمایا۔ حوالہ؟ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کی خلافت برحق ہے، وہ کل ایمان ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ تو اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے، یعنی کوئی سنی نہیں کہتا کہ امام علی علیہ السلام، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے آپ نے دیکھا آج تک کسی سنی کو نہیں سر، کہ کہہ دے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کو میں نہیں مانتا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں سر ایسا۔ کوئی بھی، سب مانتے ہیں۔ تو جو ایک چیز متنازع ہی نہیں جی ہے سر، وہ اس کو تو چھوڑ دینا، اس کو تو چھوڑ دینا، لیکن جو چیز متنازع ہے وہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ہے اور ان کے خلفاء کی خلافت ہے، یہ ہے بھائی۔ صحیح مسلم چاپ جی دار سر، الفکر، دار الفکر میں چھپی ہے 2010 میں، دار الفکر بیروت میں، حدیث صحیح ہے، حدیث 941، کتاب بھی ہے کتاب الامارہ، کتاب یعنی حکومتوں کے مسائل، حکومت کے مسائل۔ یہ باب ہے کہ بھئی وتحریم الخروج علی الطاعہ وفی کل حال وتحریم الخروج، کہ ہمیشہ آپ حاکم وقت کی اطاعت کریں، وہ حدیث جو آپ نے کہا تھا نا، وہ حدیث 1847 مسلم میں۔ چلیں آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ پہلے آپ کا مذہب کیا تھا بھائی؟
سر میں اہل سنت حنفی. حنفی. کب سے شیعہ بنے ہیں آپ؟ جی میں آپ کو 6 ماہ سے سن رہا ہوں. پھر میں نے اچھا جب آپ کی ویڈیوز دیکھی بہت سارے سوالوں کے مجھے جوابات مل گئے. اوکے. آپ کے بھائی بہن وہ بھی شیعہ ہوئے نہیں ہوئے والدین؟ جی میرا بیسیکلی جو میرا بھائی ہے چھوٹا وہ تو اہل تشیع بن گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ جی سر. بقیہ فیملی جو ہے نا وہ بھی شیعہ بناتے ہیں ان کو. آپ کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووسیہ ووصیہ واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین اشہد ان والحسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علي ومحمد ابن علی وعلي بن محمد وعلی ابن المحمد والحسن بن علي وحسن ابن علی والإمام المهدي وامام المہدی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وأوصياء رسول الله. ووصیاء رسول اللہ. آج سے میں آج سے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں. شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں. ان سے محبت کرنا ان سے محبت کرنا اور پیروی کرنا اور پیروی کرنا اور ان کی نصرت کرنا اور ان کی نصرت کرنا میرا دین ہے. میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پر ان کے ظالمین پر بے حساب بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. مراجع اعظام پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. مراجع الزام بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو بہت عزت دے. خدا حافظ یا علی مدد. اللہ آپ کو عزت دے.